ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آداب۔ آج ہم بات کریں گے اردو شاعری کے بے تاج بادشاہ اکبر الہ آبادی کی، وہ شاعر جنہیں کہا جاتا تھا لسان العصر یعنی وقت کی زبان۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسی کہانی کے لیے جو ہنسی، طنز اور انقلاب سے بھری ہوئی ہے۔ میزبان نے پرجوش انداز میں کہا، 16 نومبر 1846 کو الہ آباد اب پریاگ راج میں پیدا ہوئے سید اکبر حسین رضوی یعنی ہمارے اکبر الہ آبادی ریلوے کلرک سے وکیل بنے، لیکن ان کا اصل کمال تھا ان کی شاعری۔ انہوں نے طنز، مزاح اور ہندو مسلم اتحاد کو اپنی نظموں اور غزلوں میں سمو دیا۔ The host, logging, said, listen to his satire on the legal profession. When a lawyer was born, the devil said, look, we have become parents today too. اکبر صاحب نے انگریز راج کے دور میں اپنی شاعری سے انقلاب کی بات کی، لیکن تشدد کے بغیر۔ ان کا انداز اتنا منفرد تھا کہ آج بھی ہمارے حالات پر فٹ بیٹھتا ہے۔ قوم کے غم میں ڈر کھاتے ہیں، حقہ کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ اور ہاں، اکبر صاحب کو آم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک خط میں انہوں نے دوست سے کہا، نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے۔ میزبان مسکراتے ہوئے کہا، خلافت تحریک کے دوران جب ہندو مسلم تعلقات کشیدہ ہوئے، اکبر نے اتحاد کی آواز بلند کی۔ ہندو و مسلم ایک ہیں، دونوں یعنی ایشیائی ہیں، ہم وطن، ہم زباں، ہم قسمت، کیوں نہ کہہ دوں کہ بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک بار جب مشہور گلوکارہ گوہر جان سے ملاقات ہوئی، میزبان نے چٹخارے لے کر کہا، اکبر صاحب نے فٹافٹ شعر لکھ دیا، خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری آج بھی ہمیں ہنستی، سوچتی اور متحد رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ میزبان نے کہا کہ آئیے ان کے طنز اور محبت بھرے اشعار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بتائیں آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے۔ میزبان نے کہا،